اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رنگیز احمد خان، ڈائریکٹر میڈیا خیبر آواز ٹی وی، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے بہت معزز دوست جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے اور اس کی سرگرمیاں املاک ریئل اسٹیٹ ایڈوائزری سے ہیں۔ وہ ریئل ایڈوائزر ہیں پراپرٹی بزنس میں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نام سے آپ واقف ہوں گے لیکن میں مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا۔ وحید انور ان کا نام ہے اور DHA بحریہ ٹاؤن پنڈی اسلام آباد اور مضافات میں دیکھا جائے تو جائیداد کی خرید و فروخت میں گپلے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور عوام کی سہولت کے لیے ہم نے اس انٹرویو کا اہتمام کیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اور آپ تک معلومات مہیا کیے جائے۔ وحید انور صاحب ایڈوائزر ہیں اسی مد میں اور آپ کو سمجھائیں گے بھی، آپ کو بتائیں گے بھی اور اپنی بزنس کی بارے میں بھی آپ سے بات چیت کریں گے۔ تو میں ان سے پہلا سوال کروں گا، اپنے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے بعد ان سے پہلا سوال کروں گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بزنس میں ایڈوائزر ہیں، ذرا ناظرین کے لیے وضاحت کیجئے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رنگیز احمد خان صاحب کا اور آپ کی ان کی ٹیم کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ناظرین تک اپنی بات پہنچانے کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے تو ریئل اسٹیٹ میں زمین جسے لینڈ کہتے ہیں، بلڈنگز، شاپس، ان سب کا مجموعہ ریئل اسٹیٹ ہے، جس کا لین دین ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کراچی، لاہور، پشاور، ان سب شہروں میں ہوتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ اس کے بزنس سے مجھے ہو گئے ہیں تقریباً 15 سال، اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں فیز 7 میں میرا آفس ہے، تو بس وہاں پہ ہم لگے ہوئے ہیں اور پراپرٹی کی سیل اور پرچیز میں انوالو ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہاں سے، خاص کر ہمارے جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں، KPK کے جو رورل ایریاز ہیں، جو گاؤں ولیجز پہ مشتمل علاقے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جائیداد یا پراپرٹی سے آپ کہتے ہیں خریدنے اکثر پنڈی، اسلام آباد ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بغیر تحقیق کے انہوں نے کوئی چیز خریدی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوتا ہے یا ان کی پراپرٹی سٹک ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس میں پراپرٹی بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور DHA جسے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو وہاں پہ جو لوگ خریداری کرنے آتے ہیں تو اس کا تو سمپل پروسیجر ہوتا ہے کہ وہاں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ دوسرے ایک جو شکل ہے پراپرٹی کی وہ ہے پٹوار سسٹم، کہ آپ ایک زمین خریدتے ہیں اور پٹوار کے آفس میں جا کے اس کی جو ہے اپنے نام انتقال کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع جو ہے آج صرف یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور CDA اور DHA سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ وہ آتے ہیں تو پلاٹ یا جو گھر جو آپ خریدتے ہیں تو اس کا تو بہت ایزی پروسیجر ہے کہ آپ خرید لیتے ہیں اور آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ ڈیویڈنٹ یا پرافٹ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ارن کرتے ہیں۔ تو یہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، میں ایک عوام کے لیے اور عوام کی مشکلات کے لیے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ اکثر فائل خریدتے ہیں اور بعد میں مشکل میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ فائل کے بارے میں ذرا عوام کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟
اصل میں جو فائل ہوتی ہے وہ بعد میں پلاٹ بن جاتا ہے. فائل کا یہ ہے کہ شروع میں جو ہے نا، جب آپ اسپیشلی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ سوسائٹیز ہیں. بحریہ ٹاؤن ہے، DHA ہے، گلبرگ گرینز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کیپٹل سٹی ہے، آج کل یہ بلو ورلڈ سٹی کا بھی آ رہا ہے. تو یہ جو فائل ہوتی ہے، یہ شروع میں یہ جو ڈیولپر ہوتے ہیں یہ فائل فلوٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، یا مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں، یا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بینک میں آپ نے کوئی ایک رجسٹریشن فیس جمع کرانی ہوتی ہے جو کہ سوسائٹی آپ پہ لاگو کرتی ہے، تو وہ آپ جا کے جمع کراتے ہیں، تو وہ فائل آپ کو دیتے ہیں، اس میں رجسٹریشن نمبر اور بکنگ نمبر آ جاتا ہے. اب رہی بات فائل کی اور پلاٹ کی، تو یہ اس کا فرق ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی آپ پراپرٹی خریدنے جائیں کسی بھی سوسائٹی میں، تو سب سے پہلے میری تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ RDA جسے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ ضرور جائیں، اس کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں. تو وہاں پہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے کہ آیا وہ RDA نے اپروو کی ہیں یا نہیں بھی کی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فائل خریدتے ہیں تو وہ سوسائٹی اپروو نہیں ہوتی، بعد میں جو وہ خرید لیتے ہیں اس پہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، انسٹالمنٹ دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو پلاٹ ہی نہیں ہے، ان کا فائل ہی نہیں تھے، وہ تو ان کے ساتھ دھوکہ سا ہو گیا. تو میری ساری جو ناظرین اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ویب سائٹ کا وزٹ کریں. گوگل کو آج کل ہر آدمی سمجھتا ہے، گوگل پہ لاگ ان کیا اور وہاں پہ جا چیک کیا. پھر بھی اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو RDA کی ویب سائٹ پہ ان کے نمبر دیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ ان کو کال کر کے وہاں سے اس کے بارے میں پوری معلومات کر سکتے ہیں اس سوسائٹی کے بارے میں. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ سوسائٹی جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اچھی ہے مارکیٹ میں، تو اس کی بیس پہ اس کے بعد آپ اپنی پرچیز کا فائل پرچیز کرتے ہیں، پلاٹ کر اس کا فیصلہ کریں. ادروائز بغیر تحقیق کے خریدی ہوئی فائل ہو یا پلاٹ ہو تو اس میں نقصان کا اندیشہ بے انتہا ہے. اچھا سر، بحریہ ٹاؤن ہو گیا، DHA ہو گیا اور مضافات تک آپ کی رسائی ہے. اگر میں انہی جگہوں میں جائیداد یا گھر خریدنا چاہوں تو کیا سٹیپ مجھے لینے ہوں گے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا سٹیپ، موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ان پرچیزنگ، ویدر اٹس اے پیس آف لینڈ، زمین ہو یا گھر ہو یا شاپ ہو یا کوئی پلازا ہو، تو میں نے عرض کی نا کہ اس سوسائٹی کے بارے میں معلومات حاصل کریں جہاں پہ آپ خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ نے RDA کی ویب سائٹ پہ یا ان سے معلومات لینی کہ آیا وہ سوسائٹی رجسٹر بھی ہے کہ نہیں ہے RDA کے پاس. اگر تو رجسٹر ہے تو پھر اس میں آپ کو خریداری کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ فائل خریدتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ فائل اور پلاٹ میں جو فائل ہوتی ہے وہ بعد میں پلاٹ بنتا ہے، لیکن فائل بکنگ پہ آپ لیتے ہیں، اس کی بکنگ فیس جمع کراتے ہیں. اس کے بعد فائل کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پلاٹ نمبر نہیں ہوتا، ایک پیس آف لینڈ، زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے سوسائٹی نے ایکوائر کیا ہوتا ہے، پرچیز کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس پہ اوپر آپ کا بکنگ نمبر لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے، یہ دونوں لکھے ہوتے ہیں. لیکن فائل گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پلاٹ ملے گا. فائل صرف اس کو آپ نے بکنگ کر کے اپنے آپ کا اندراج کیا ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں آگے چل کے پلاٹ کے مالک بننا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے فائل خرید لی ہے تو آپ نے اس کی سوسائٹی آپ سے جو پیسے لے گی وہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کا کہے گی. وہ ڈاؤن پیمنٹ آپ جمع کرائیں گے، اس ڈاؤن پیمنٹ کی بیس پہ سوسائٹی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، وہاں پہ سیوریج کا نظام، بجلی کا نظام، پانی کا نظام لاتی ہے، سڑکیں بنتی ہیں. تو اس کے ساتھ ڈاؤن پیمنٹ کے بعد جو ہے اس کی اقساط ہوتی ہیں جسے آپ انسٹالمنٹس کہتے ہیں. وہ انسٹالمنٹ آپ کو کوارٹرلی ہوتی ہیں، جیسے 3 منتھ کے بعد آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے. جیسے جیسے ہی آپ کی انسٹالمنٹ جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ سوسائٹی اس ایریا کو بھی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو بیلٹنگ، کچھ بیلٹڈ پلاٹ ہوتے ہیں، کچھ نان بیلٹڈ. بیلٹڈ وہ ہوتے ہیں جو کہ قریب آ جاتے ہیں پوزیشن کے. پوزیشن مینی کہ آپ کو پلاٹ آپ کو دینے لگے ہیں وہ. تو جب آپ کی قسطیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ نے سب کچھ پیمنٹ سوسائٹی کو کر دی ہوتی ہے، وہ جگہ ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پلاٹ کا ایک ٹکڑا جس پہ پلاٹ نمبر لگا دیں گے، آپ کی لوکیشن بھی آ جائے گی، تو وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں.
اس کے بعد آپ پوزیشن ملے گا تو آپ گھر بنا سکتے ہیں. کیونکہ فائل کے بعد جب پلاٹ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ گھر بنائیں, کیونکہ ڈیولپ کرنے کے بعد ہی گھر بنے گا. تو پہلے سب فائل کے بعد سیکنڈ سب پلاٹ کی جو ہے آتا ہے, اس میں نمبر لگتا ہے. اس کے بعد اس جگہ کو ڈیولپ کرتی ہے سوسائٹی. جب وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ پھر آپ کو پوزیشن دے دیتے ہیں. پوزیشن کے بعد آپ اس سوسائٹی کے دفتر میں اپلائی کرتے ہیں کہ میں نے اس پلاٹ کی جگہ پہ ایک گھر بنانا ہے, تو اس کے لیے آپ نقشہ ان سوسائٹی سے اپروو کرتے ہیں یا ان کے آتھورائزڈ آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں. اب رہی بات پلاٹ اور اس کی فائل کی, تو فائل خریدنے کے اپنے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. پلاٹ کے فائدے ہیں, نقصان بھی ہیں. سب سے پہلا فائدہ پلاٹ فائل کا یہ ہے کہ فائل سستی ملتی ہے, بکنگ میں آپ کو بنکے پرائس میں مل جاتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی پرائس بڑھتی رہتی ہے. لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے, اس پہ سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو فائل کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. وہ پلاٹ کے قریب جب پہنچتی ہے تو وہ اپنی میچور ایک ہائیسٹ پرائس پہ چلی جاتی ہے. جبکہ پلاٹ آلریڈی مہنگا ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پوزیشن ہوتی ہیں, آپ وہاں گھر بنا سکتے ہیں, تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. وہ فوراً لے کے آپ پرچیز کر کے تو وہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں. اچھا سر, آپ تک رسائی ٹیلی فون پہ ہو یا واٹس ایپ پہ ہو, وہ تو آپ سے بات چیت تک رسائی ہے. سوشل میڈیا پر آپ کی کوئی ایسی رسائی ہے کہ عوام آپ کو ریسرچ کرے اور اس میں دیکھ کے کوئی آپ کی پیج ہے, کوئی ذرا عوام کو بتائیں. جی, اس میں ہمارا ایک پیج فیس بک پیج بھی املاک ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے نام سے ہے. کیا نام ہے بتائیں؟ املاک ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر, املاک ریل اسٹیٹ, بیریا ٹاؤن فیز 7. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے جو ایٹ املاک میں لکھیں گے اپنے بار پہ, سرچ بار پہ ایٹ املاک, اچھا, RAB, تو وہ آپ کو ہماری جو ہے فیس بک پیج آ جائے. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہماری پریزنس ہے. اچھا, اس کے علاوہ ٹویٹر بھی ہے, اچھا, اور لنکڈ ان پہ بھی ہے. ضروری چیز یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کیسے سرچ کرنا ہے. ضروری مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو رولی رہے کیا KPK کے جو لوگ ہیں, وہ جو پرچیز کرنے ہیں ان کو نقصان نہ ہو. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے اور کس طریقے سے جا کے پراپرٹی خریدنی ہے, اور کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہے, احتیاطیں کرنی ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو. اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں جس سوسائٹی میں آپ خریدنا چاہتے ہیں اور جس بلاک میں آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی 3 جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, ڈیولپرز ہیں یا ڈیلرز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ساری ڈیٹیل 1 بائی 1 حاصل کریں. کسی ایک پہ انحصار مت کریں. ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس آپ گئے اور اس سے آپ نے انفارمیشن لی اور خریداری کی, اس طرح آپ کو نقصان کا, کیونکہ پرائس بھی آپ کو صحیح معلوم نہیں ہوگی. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ 2-3 جگہ پہ جائیں, 2-3 جگہ سے انفارمیشن کلیکٹ کریں. اس انفارمیشن کی بیس پہ پھر آپ خریداری کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور نقصان بھی نہیں. دوسری جو اہم بات ہے, یہاں پہ ہمارے زیادہ تر لوگ ریفرنس پہ خریداری کرتے ہیں کہ کسی کے رشتہ دار نے کوئی پلاٹ کہاں پہ خریدا ہے یا گھر خریدا ہے, یا کسی کے رشتہ دار نے کوئی شاپ خریدی ہے, تو اس میں بھی نقصان کا خطرہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ تو آپ کو کہتے ہیں اگر کسی نے ایسے ٹائم پہ خریدا ہے کہ وہ اس وقت خریداری کے ٹائم اور ایک دم ہی پراپرٹی کا بوم آ گیا, بڑھ رہی ہے, تو وہ کہے گا جی یہ جگہ پہ خریدو, آپ کو بہت زیادہ منافع ہوگا. اور کسی دوسرے آپ کے دوست یا رشتہ دار نے خریدا ہے کہ اس نے خریدے اور 4 سال سے اس کی قیمت ہی نہیں بڑھ رہی, تو اس نے خریدا ہی اس وقت ہو کہ جس وقت پرائسیں بہت پیک پہ تھیں, تو اس نے پرچیزنگ صحیح ٹائم پہ نہیں کی. تو پرچیزنگ کا صحیح ٹائم پہ کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو پرافٹ ہوگا. تو میری آپ سے یہی سب سے اہم جو درخواست ہے, جو آپ سے ریکویسٹ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس ہی آئیں, کسی کے پاس 3 پراپرٹی والے کو سلیکٹ کریں, ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں, ان سے پوری انفارمیشن لیں. پلاٹ خریدنا ہے, گھر خریدنا ہے, شاپ خریدنی ہے, بلڈنگ خریدنی ہے, A to Z جتنی انفارمیشن آپ ان سے گیدر کر سکتے ہیں وہ ضروری ہے. اور اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو جو چیز خریدے ایک سستی بھی ملے گی, آپ کو ریٹ کا بھی پتہ چل جائے گا, اور آپ کو نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ آپ اس میں منافع ہی کمائیں گے. اچھا سر, آپ املاک ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں. مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے زمینوں کے بارے میں, پلاٹس کے بارے میں, بلڈنگ کے بارے میں یا دیگر. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو میرے سوال میں رہ گئی اور آپ اس مت سے ریلیٹڈ ہیں, تو عوام کو آپ بتا سکتے ہیں. میں نے تو جو جتنی انفارمیشن تھی آپ کو دے دی ہے, تو جس کے بھی جو بھی سوال ہو تو یہ آپ کے جو انٹرویو کی وساطت سے, آپ کے خیبر TV کی وساطت سے, ہمارا جو موبائل نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے 0303
جی 900963 تو کسی کو وہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن، چاہے وہ زمین کے بارے میں ہو، چاہے وہ کمرشل پلاٹ کے بارے میں ہو، چاہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹ کے بارے میں ہو، کسی گھر کے بارے میں ہو، راولپنڈی اسلام آباد کے ایریا میں کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں ہو، تو آپ ہمیں کسی وقت بھی کال کر کے ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ لیکن ضروری یہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز رہ جائے۔ سب سے ضروری ارن اسٹیپ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ریسرچ ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی ریئل اسٹیٹ میں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کوئی چیز مت خریدیں، کیونکہ آپ پھر بعد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر انفارمیشن کے، بغیر ریسرچ کے ایک چیز خرید لیتا ہے، میرے پاس آتے ہیں، آپ خرید لیتے ہیں بغیر ریسرچ، پھر آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعد میں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں نا، وہی مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں کہ یار انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کوئی بھی دھوکہ نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ اگر آپ یہ بہت ضروری بیسک سٹیپ فالو کریں پراپرٹی کی خرید و فروخت میں، تو آپ کو کبھی بھی نقصان انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوا۔ 3 آدمیوں کے پاس آپ نے جانا ہے، ان سے انفارمیشن لینی ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہمارے پاس ہی ہیں، کسی کے بجائے ریسرچ کریں، انفارمیشن گیدر کریں، اس کے بعد تسلی سے خرید کریں، کیونکہ یہ پراپرٹی خریدنا کوئی عام ایک دن کا کام نہیں ہے۔ یہ لائف ٹائم جو آدمی، غریب لوگوں کی ساری عمر کی کمائی ہوتی ہے، انہوں نے ایک گھر یا زمین کا ٹکڑا خریدنا ہوتا، تو اس کو بڑی احتیاط سے، بڑے غور و فکر کے بعد اور انتہائی ریسرچ کے بعد، پھرنے کے بعد، وہاں سوسائٹی کا وزٹ کرنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی اور آپ کو منافع کا بھی چانس زیادہ ہوگا۔ اچھا سر، اسلام آباد کے علاوہ آپ اپنے یونین کونسل یا ان کے مضافات میں بھی اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں یا کہ؟ جی بالکل، ایکچولی میں جو ہے جو بیریا ٹاؤن فیز 7 میرا آفس ہے، تو میں ہفتے میں 5 دن وہاں آتا ہوں۔ ہفتہ اتوار کو میں یہاں پہ گاؤں آ جاتا ہوں، تو یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ زمینوں کا جو ہے سیل پرچیز بھی کرتے ہیں۔ تو زمین یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ زمینیں لیتے ہیں، تو یہ پٹوار سسٹم ہے، تو اس میں بھی تھوڑا بہت لگے رہتے ہیں اور الحمدللہ کام اچھی طرح چل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ وحید انور صاحب تھے، انہوں نے زمین کی خرید و فروخت کے بارے میں آپ کو معلومات مہیا کی اور آپ تک ان کی جو ہے نا باتیں پہنچی۔ آپ اس کے بعد میں ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے، فیڈ بیک دیں گے، اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔